بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آمد نامہ کے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں آتی ہیں، اور ان 6 اقسام میں سے پہلی 2 قسم یعنی ماضی مطلق اور ماضی قریب کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم فعل ماضی کی تیسری قسم یعنی ماضی وعید کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی وعید کی تعریف کر رہے ہیں کہ فعل ماضی وعید کسے کہتے ہیں۔ بعید یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں دور کے، اور اصطلاحی اس کی تعریف کیا ہے؟ جس فعل سے دور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اس کو ماضی وعید کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی وعید، ماضی سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس کا تعلق بھی گزرے ہوئے زمانے سے ہے، اور بعید سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ گزرے ہوئے دور کے زمانے سے اس کا تعلق ہے۔ تو فعل ماضی وعید میں یہ ہوتا ہے کہ جب قائل کوئی بات کہتا ہے تو سامع کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کام یا کچھ ہوا ہے زمانے ماضی میں، لیکن ابھی قریب کے زمانے میں نہیں بلکہ بہت پہلے ہوا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ آمدہ بود، وہ آیا تھا، تو قائل نے کہا کہ آمدہ بود وہ آیا تھا، تو سامع نے جب اس کو سنا تو اسے بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی آیا تھا گزرے ہوئے زمانے میں، مگر ابھی قریب نہیں بلکہ بہت پہلے وہ آیا تھا، تو اسے ماضی وعید کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ماضی کی جو دیگر اقسام ہیں یہ ماضی مطلق سے ہی بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخری حرف کو زبر دے کر اس کے آخر حرف آخر میں ہا بود بڑھا دیں گے تو ماضی وعید بن جائے گا۔ جیسے آمد سے آمدہ بود، ٹھیک ہے، تو یہ آمد ہے ماضی مطلق۔ سب سے پہلے ہم نے مصدر سے، آمدن مصدر سے ہم نے بنایا آمد ماضی مطلق۔ اب اس آمد سے بنانا ہے ماضی وعید، تو کیا کریں گے؟ جو ماضی مطلق آمد ہے اس کے آخری حرف کو زبر دے دیں گے، تو اس میں آخری حرف ہے دال، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہا بود بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا آمدہ بود۔ رف سے رفتہ بود، تو یہ ماضی بعید ہے۔ تو یہ انہوں نے صرف واحد غائب کا بنانے کا طریقہ ذکر کیا ہے، باقی جو اس کے دیگر صیغے ہیں اس کے اندر ضمائر لگانے پڑیں گے۔ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ دوسری کتاب ہے ہمارے سامنے اصول فارسی کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی مطلق کے واحد غائب پر ہا اور بود بڑھا کر ضمائر مرفوع متصل لگا دیں۔ تو جیسے خواند ہے ماضی مطلق، اس سے ہم نے بنایا ماضی بعید، تو ہو جائے گا خواندہ بود، اس نے پڑھا تھا، یہ واحد غائب ہے۔ اب ہمیں اگر جمع غائب کا صیغہ بنانا ہے تو پھر اس میں بود کے اندر جو ضمیر ہے جمع کی ند، اس کو بڑھانا پڑے گا، خواندہ بودند، اس سب نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہے اگر ہمیں واحد حاضر بنانا ہے تو اس میں یا جو ضمیر ہے اس کو اضافہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح خواندہ بودی، خواندہ بودید، خواندہ بودم، خواندہ بودیم۔ تو انہوں نے صرف واحد غائب کے بنانے کا طریقہ ذکر کیا تھا، باقی جو صیغے ہیں اس کے اندر جو ضمائر لگانے پڑیں گے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ فعل ماضی کی تیسری قسم کا نام ہے ماضی ناتمام، اور اس کا دوسرا نام ہے ماضی استمراری۔ تو اسے 2 ناموں سے جانا جاتا ہے، اکثر تو اسے ماضی استمراری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ اسے ماضی ناتمام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ناتمام کے معنی آتے ہیں کہ نامکمل، ادھورا، اور استمرار کے معنی آتے ہیں وہ کام جو برابر چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ تو کسے کہتے ہیں ماضی استمراری؟ جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا یا ختم ہونا سمجھا جائے اس کو ماضی ناتمام یا استمراری کہتے ہیں۔ تو ماضی استمراری یا ماضی ناتمام یہ ہوتا ہے
کہ جب قائل کوئی بات کہتا ہے تو سامع سنتا ہے تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ زمانے ماضی کے اندر کوئی کام ہوا تھا اور وہ کام لگاتار ہوا تھا. جیسے زید می داد، ہم نے کہا زید می داد، تو ترجمہ ہوگا زید دیتا تھا. یعنی زید مثال کے طور پر بہت سخی ہے اور وہ لوگوں کے اندر روپیہ پیسہ بانٹتا رہتا ہے، تو ہم نے اس کے لیے یہ جملہ بنایا کہ زید می داد، کہ زید دیتا تھا، زید روپیہ پیسے بانٹتا تھا. مطلب یہ کہ ایک مرتبہ اس نے نہیں بانٹا ہے، بلکہ زمانہ ماضی کے اندر اس نے لگاتار استمرار کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بانٹا کرتا تھا، دیتا تھا. تو اسے کہتے ہیں ماضی ناتمام یا ماضی استمراری. اس کی مولانا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے تمام صیغوں کے شروع میں می یا ہمی بڑھا دیں. جیسے می داد وہ دیتا تھا، می گفت وہ کہتا تھا. تو ماضی مطلق سے ہی ماضی ناتمام یا ماضی استمراری بنتا ہے. انہوں نے یہاں اس قاعدے کو بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ دوسری کتاب ہے اور اس میں اس قاعدے کو تھوڑا اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے نے ماضی استمراری یا ماضی ناتمام کی تعریف کی ہے کہ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں بار بار کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. جیسے می خان وہ پڑھتا تھا. قاعدہ: ماضی مطلق کے تمام سیغوں پر می یا ہمی بڑھانے سے ماضی استمراری بنتا ہے. تو ماضی مطلق کے اگر واحد غائب پر ہم می یا ہمی بنائیں گے تو ماضی استمراری کا واحد غائب بنے گا. جمع ماضی مطلق کے جمع غائب پر می یا ہمی بنائیں گے تو ماضی استمراری یا ماضی ناتمام کا جمع غائب بنے گا. اس طرح انہوں نے مثال سے دکھایا. جیسے می خان، تو خان ماضی مطلق پہ سے ہم نے می بنا دیا، تو ایک گردان ہوگا می خان یا ہمی خان، دونوں ہیں. می خاندان، خاندان یہ ماضی مطلق کا جمع غائب ہے، اس پر ہم نے می بنایا، می کو داخل کیا تو یہ ماضی استمراری کا جمع غائب بن گیا. اسی طرح می خاندی، می خاندید، می خاندم، می خاندیم، یہ سب صیغے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی علامت کیا ہے؟ فارسی ماضی مطلق پر می یا ہمی اور اردو میں تا یا تھا، یہ علامت ہے ماضی استمراری کی. اب یہاں کہ ہم ایک فائدے کی نقطے کی بات بتا دے رہے ہیں آپ کو، جو اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ می یا ہمی دونوں بڑھایا جاتا ہے ماضی استمراری پر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فائدہ می و ہمی کا لفظی فرق یہ ہے کہ می عام طور پر فعل سے پہلے آتا ہے جبکہ ہمی فعل سے پہلے اور بعد میں بھی آتا ہے. جیسے یاد یار مہربان آید ہمی، یہ تو لفظی فرق ہوا می اور ہمی میں. معنوی فرق یہ ہے کہ می میں استمرار کے معنی کم جبکہ ہمی میں زیادہ پائے جاتے ہیں. جیسے می خان وہ پڑھتا تھا اور ہمی خان وہ پڑھ رہا تھا. تو یہ می اور ہمی میں فرق ہے، مگر یہ دونوں می یا ہمی سے جو صیغے بنائے جائیں گے ماضی مطلق پر داخل کر کے، وہ دونوں ماضی استمراری ہوں گے، اگرچہ ایک کے اندر استمرار کم ہوگا، دوسرے کے اندر زیادہ ہوگا. تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی جو بقیہ دو اقسام ہیں اس کو پڑھیں گے.